السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے اور دیگر متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ حالیہ بارشوں سے پیدا ہونے والی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتہائی چوکس رہیں۔ شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کی ٹیلی مواصلات کی کمپنی اتصالات گروپ کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کرے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مصنوعی ذہانت کی بنیاد پر کسٹمز کلیئرنس اینڈ رسک مینجمنٹ سسٹم متعارف کرایا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں کاروبار کے لیے سازگار ماحول قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی مہم جوئی کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی تجارتی پالیسی کے اہم عنصر کے طور پر پائیدار ٹیرف اصلاحات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ سویڈن نے اسلام آباد میں ویزے کی خدمات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کارگل کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی 26ویں برسی آج منائی گئی۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر کے کشمیری نوجوان کشمیری رہنما برہان مظفر وانی کی 9ویں برسی کل منائیں گے۔ غزہ پر آج اسرائیلی فضائی حملوں میں 23 فلسطینی شہید ہو گئے۔ چین میں جاری 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ کل کھیلا جائے گا۔ اور ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ملک بھر میں مانسون کے بڑھتے ہوئے اثرات کے پیش نظر اگلے 2 دنوں تک سیلاب کی پیشگوئی کی ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حالیہ بارشوں سے پیدا ہونے والی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے، ریسکیو اداروں اور انتظامیہ کو انتہائی چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق شہباز شریف نے اداروں کو دریائے سندھ اور دیگر آبی گزرگاہوں سے ملحقہ علاقوں میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر حفاظتی تدابیر پر فوری عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے NDMA کو مزید ہدایت کی کہ وہ صوبائی ہنگامی امدادی اداروں کے ساتھ روابط مضبوط بنائے تاکہ مؤثر اور مربوط کارروائیاں یقینی بنائی جا سکیں۔ NDMA کو تمام صوبائی حکومتوں اور تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ قریبی روابط برقرار رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے عوامی آگاہی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تمام صوبوں کی انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ شہریوں کو باخبر اور تیار رکھنے کے لیے مؤثر معلوماتی مہم جاری رکھیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو مشورہ دیا کہ وہ تمام دستیاب مواصلاتی ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے عوام کو درست اور تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ تربیلا ڈیم کے اسپل وے کھولنے سے دریائے سندھ اور زیریں اضلاع میں سیلاب کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے NDMA کو ہدایت کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام صوبوں کی انتظامیہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی طور پر تیار رہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اماراتی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی اتصالات گروپ کو پاکستانی معیشت کے مختلف سیکٹرز میں مزید سرمایہ کاری کرنے کی پیشکش کی ہے۔ یہ پیشکش انہوں نے آج اسلام آباد میں اتصالات گروپ کے CEO حاتم دعویدار کے زیر قیادت 5 رکنی وفد سے ملاقات کے دوران کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اس سلسلے میں تمام تر سہولتیں فراہم کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اماراتی کمپنیوں سمیت تمام بیرونی سرمایہ کار کمپنیوں کو ملک میں کاروبار دوست ماحول فراہم کرنا اور سرمایہ کاری کے مزید مواقع فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان مشترکہ ثقافت، بھائی چارے اور مذہبی اقدار پر مبنی دیرینہ تعلقات ہیں۔ اماراتی کمپنیاں پاکستانی معیشت میں عرصہ دراز سے سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ CEO حاتم دعویدار نے حالیہ حکومتی سرمایہ کار دوست پالیسیوں کی بدولت بین الاقوامی کمپنیوں کے لیے پاکستان میں بہتر کاروباری ماحول کی فراہمی پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اتصالات گروپ پاکستان میں گزشتہ 19 سال سے کامیاب سرمایہ کاری کر رہا ہے اور مزید کاروبار اور سرمایہ کاری کا خواہاں ہے۔ حاتم دعویدار نے کہا کہ ان کی کمپنی میں 10,000 سے زائد پاکستانی قابل قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔
وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مصنوعی ذہانت پر مبنی کسٹمز کلیئرنس اور رسک مینجمنٹ کا نظام متعارف کرایا ہے۔ آج اسلام آباد میں FBR کی اصلاحات کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ FBR کی اصلاحات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس کے نظام کو خودکار بنا کر اسے مزید شفاف اور مؤثر بنا رہے ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ رسک مینجمنٹ کے نظام کے تحت اشیاء کی درآمد اور برآمد کے دوران ان کی لاگت اور نوعیت کا تخمینہ مصنوعی ذہانت اور باٹس کے ذریعے لگایا جائے گا۔ نئے نظام کی ابتدائی جانچ کے دوران کارکردگی میں 92% سے زائد بہتری دیکھی گئی ہے۔ نئے رسک مینجمنٹ سسٹم سے نظام میں شفافیت آئے گی، انسانی مداخلت کم سے کم ہوگی اور کاروباری افراد کو سہولت میسر آئے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں کاروبار کے لیے سازگار ماحول قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے اتصالات گروپ کے CEO حاتم دوبیدار کی قیادت میں گروپ کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی بڑھتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت کو اجاگر کرتے ہوئے اتصالات گروپ کو ملک کے ICT اور ٹیلی کام کے شعبوں میں سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی دعوت دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اشیاء ضروریہ اور اشیاء خورد و نوش کی مکمل صورتحال کا جائزہ اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں طلب اور رسد کی صورتحال، قیمتوں کے رجحانات اور بازار میں ضروری اشیاء خور و نوش کی پائیدار دستیابی کو یقینی بنانے کے اقدامات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اسحاق ڈار نے مارکیٹ کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مربوط پالیسی اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے فعال منصوبہ بندی، مؤثر نگرانی اور اداروں کے درمیان تعاون کے ذریعے صارفین اور اشیاء ساز دونوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی یا اس کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی کوشش یا علاقائی سلامتی کی خلاف ورزی کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وہ آج نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں تمام سروسز پر مشتمل سیکیورٹی اور وار کورس کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب کر رہے تھے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان کی آبادیوں، فوجی اڈوں، معاشی مراکز اور بندرگاہوں کو نشانہ بنانے پر فوری اور شدید رد عمل دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کی تمام تر ذمہ داری مغرور جار ملک پر ہوگی، جو ایک خود مختار جوہری طاقت کے خلاف بلا اختیار کارروائی کے نتائج کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان کی کامیابی میں بیرونی حمایت جیسے الزامات غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہیں اور پاکستان کی کامیابی کو تسلیم کرنے میں روایتی ہچکچاہٹ کی عکاسی کرتے ہیں، اور یہ سوچ پاکستان کی دہائیوں پر مبنی حکمت عملی، مقامی صلاحیت اور مضبوط اداروں کی بنیاد پر کامیابی کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہے۔ جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے حوالے سے سید عاصم منیر نے مشکل حالات میں پیچیدہ مسائل سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے ذہنی تیاری، عملی فہم اور ادارہ جاتی پیشہ ورانہ مہارت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے جنگی مہارت رکھنے والی پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، حوصلے اور تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل نے فارغ التحصیل افسران پر زور دیا کہ وہ دیانتداری، بے لوث خدمت اور قوم کے لیے غیر متزلزل عزم پر ثابت قدم رہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خزانے اور محصولات کے وزیر محمد اورنگزیب نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم کے پنکھے کی تبدیلی کے پروگرام کی تیاری اور اس کے اجرا سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لینے کے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے اس اقدام پر وزیر اعظم کی جانب سے خصوصی توجہ دینے پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے توانائی کو مؤثر طور پر استعمال کرنے اور مالیاتی شمولیت کے فروغ اور اقتصادی استحکام میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام صارفین کے رویے پر مثبت اثر ڈالنے، توانائی کی کھپت کو کم کرنے اور وسیع تر اقتصادی ثمرات کے حصول کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پروگرام کے پہلے مرحلے کے آغاز کو قابل عمل بنانے کے لیے تمام مطلوبہ کارروائیاں آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں مکمل کی جائیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آج اسلام آباد میں نیشنل ٹیرف پالیسی کے نفاذ کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل ٹیرف پالیسی تجارت کو آزاد کرنے، برآمدات پر مبنی ترقی کو فروغ دینے اور صنعتی مسابقت کو بڑھانے کے لیے 5 سالہ لائحہ عمل کی نمائندگی کرتی ہے۔ انہوں نے پاکستان کی تجارتی پالیسی کے سنگ بنیاد کے طور پر پائیدار ٹیرف اصلاحات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
اجلاس کے دوران نیشنل ٹیرف کمیشن نے اپنے مینڈیٹ، بنیادی کاموں اور حالیہ کارکردگی کے بارے میں تفصیلی پریزنٹیشن دی۔ منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پائیدار ترقی کے لیے تحقیق پر مبنی تعلیم کا فروغ ضروری ہے۔ انہوں نے آج نارووال یونیورسٹی میں ایک آرٹ نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ کی ترقی کا انحصار تعلیم اور تحقیق پر ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا۔ قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ملک میں فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے شیخوپورہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زرعی شعبے کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ رانا تنویر نے کہا کہ فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے مستند اور معیاری بیجوں کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جعلی اور غیر معیاری بیجوں کی فروخت میں ملوث افراد کو سخت سزا دی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج کراچی بندرگاہ پر پاکستان کوسٹ گارڈز کے فلیٹ میں شامل کی جانے والی 2 نئی کشتیوں کی تقریب میں شرکت کی۔ محسن نقوی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انسداد اسمگلنگ، غیر قانونی عوامل کی روک تھام اور منشیات کو قبضے میں لینے کی کارروائیوں پر پاکستان کوسٹ گارڈز کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کوسٹ گارڈز کو مزید مضبوط اور وسائل فراہم کر کے ایک مؤثر قانون نافذ کرنے والا ادارہ بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے قانون، انصاف اور انسانی حقوق اعظم نذیر طارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں اور انہیں آئین کے مطابق یکساں حقوق حاصل ہیں۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ سول سروسز اکیڈمی لاہور میں اقلیتوں کے لیے قومی آؤٹ ریچ پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمیں ترقی کی راہ پر متحد ہو کر آگے بڑھنا ہوگا اور نفرت کی بجائے محبت کو فروغ دینا ہوگا۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اکثریت ہو یا اقلیت ہو، ایک ہی رشتہ ہے اور ایک ہی تعارف ہے، اور وہ تعارف ہے پاکستانی ہونے کا۔ انہوں نے کہا کہ قوم کے معماروں کو بہتر تربیت دینا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اعظم نذیر طارڑ نے کہا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے اور ہمیں اپنے ملک کو مضبوط اور خوشحال بنانا ہے۔ پاکستان کو آج خدمت کرنے والوں کی ضرورت ہے، زخموں پہ مرہم رکھنے والوں کی ضرورت ہے، گلے لگانے والوں کی ضرورت ہے، نفرتیں نہیں محبتیں بانٹنے والوں کی ضرورت ہے، اور حکم نہیں گزارشیں کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہ پاکستان ہے جسے ہم سب نے مل کے بنانا ہے، اور اسی کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب آئین لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے تو ترقی یقینی ہوتی ہے۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان اور ریاستی اور سرحدی امور کے وزیر امیر مقام نے کہا ہے کہ ضم شدہ اضلاع کے جرگہ نظام کی بحالی کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو ارکان پارلیمنٹ سمیت تمام شراکت داروں سے رابطہ کرے گی۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی خیبر پختونخوا کے گورنر، وزیر اعلیٰ، وفاقی وزرائے قانون، داخلہ اور منصوبہ بندی اور ترقی پر مشتمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے پر مشاورت بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ہدایت کی ہے کہ تمام سرکاری ہسپتالوں میں ریڈ اینڈ بلیو کوڈ ایمرجنسی رسپانس سسٹم 2 روز میں نافذ کیا جائے۔ انہوں نے یہ ہدایت آج لاہور میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی۔ اجلاس کے دوران سی ایم ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ کے قیام کا فیصلہ کیا گیا جو وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہسپتالوں کے دورے کرے گا۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری سے امریکی سفارت خانے کے قائم مقام ڈپٹی چیف آف مشن اسکاٹ اربوم نے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافے سمیت موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ سویڈن نے اسلام آباد میں ویزا سروسز دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ پیش رفت دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ ہفتے اسٹاک ہوم میں ہونے والی 2 طرفہ سیاسی مشاورت کا نتیجہ ہے۔ ویزا سروسز کی بحالی آج سے نافذ العمل ہو گئی ہے۔ اس سے مختصر قیام کے لیے سویڈن جانے کے خواہش مند پاکستانیوں کو سہولت فراہم ہوگی۔ پاکستانی شہری 90 دن تک سویڈن کے دوروں کے لیے پاکستان سے شنگن ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ پاکستان نے اس مثبت پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے جو دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کی مضبوطی کی عکاس ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مفاد پرست عناصر اور گروہوں کی جانب سے الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن پر بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ آج ایک بیان میں ای سی پی کے ترجمان نے کہا کہ ان الزامات کو گمراہ کن معلومات پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ ECP چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن کے ارکان کسی ذاتی مفادات یا بیرونی دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر آئین اور قانون کے مطابق سختی سے تمام فیصلے کرتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران ہر فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں اور کسی قسم کے دباؤ یا بلیک میلنگ میں نہیں آتے۔ ترجمان نے کہا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات پر حقائق کے برعکس تبصرے ہوئے، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کو نئی بلندیوں پر لے جانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ IT کے شعبے کی ترقی اور عالمی کمپنیوں کی سرمایہ کاری سے جدید ٹیکنالوجی کا بنیادی ڈھانچہ مضبوط ہوا ہے۔ IT کے بین الاقوامی شعبے میں پاکستان کی اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ SIFC کی معاونت سے IT کے شعبے میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں اور اس کی ترقی سے بین الاقوامی سطح پر لین دین اور فری لانسرز کے لیے نئی راہیں ہموار کرنے میں مدد ملی ہے۔ کارگل کے ہیرو حوالدار لالک جان نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت آج منایا گیا۔ حوالدار لالک جان نے 1999 میں کارگل جنگ کے دوران مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 1999 میں آج کے روز حوالدار لالک جان شہید نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے حملوں کو پسپا کیا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود سرحدی چوکی کا دفاع کیا۔ ہتھیار ڈالنے سے انکار کرتے ہوئے وہ مسلسل لڑتے رہے اور فرض کی ادائیگی کی راہ میں شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہوئے۔ ISPR نے کہا ہے کہ ان کی قربانی پاکستان کی مسلح افواج کی موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات سنتے ہیں ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی زبانی۔ حوالدار لالک جان 15 فروری سن 1968 کو ہندور میں پیدا ہوئے تھے۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ فوج میں بھرتی ہوئے۔ اپنے علاقے ہندور میں سماجی ادارے المدد ویلفیئر سوسائٹی کے بانی اراکین میں سے تھے۔ جون سن 1999 میں جب کارگل کی لڑائی اپنے عروج پر تھی تو اس وقت حوالدار لالک جان ٹائیگر ہل پر تعینات تھے۔ پاک فوج نے اس چوٹی پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ دشمن کو عبرتناک شکست دی تھی۔ اس کے باوجود بھارتی افواج کی کئی بٹالین دوبارہ اس چوٹی پر قبضہ کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھی۔ 1 جولائی سن 1999 کو بھارت کی گرینیڈیئرز بٹالین نے ٹائیگر ہل پر حملہ کیا۔ اس وقت صوبیدار سکندر کی قیادت میں لالک جان سمیت پاک فوج کے صرف 11 جوان موجود تھے۔ یہ وہ چوٹی تھی کہ جس پر بھارت قبضے کے بعد کارگل کی شکستوں کو فتح میں بدل سکتا تھا، کیونکہ اس مقام سے وہ بہترین پوزیشن میں آ جاتا، مگر پاک فوج کے جوان ڈٹے رہے۔ لالک جان 4 جوانوں کے ساتھ ان کی قیادت کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں پاکستانی فوج کی مزید کمک بھی پہنچ گئی، مگر لالک جان زخمی ہونے کے باوجود اپنے مورچے پہ ڈٹے رہے۔ اس کے بعد لالک جان نے جو کیا اس کا اندازہ دشمن کے مورچے کی مستقل خاموشی سے لگایا جا سکتا ہے۔ 13 اگست سن 1999 کو حکومت پاکستان نے آپ کو نشان حیدر عطا کرنے کا اعلان کیا۔ 15 ستمبر سن 1999 کو آپ کی گولیوں سے چھلنی لاش ملی، جسے پورے اعزاز سے سپرد خاک کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری نوجوان کشمیری رہنما برہان مظفر وانی کی 9ویں برسی کل منائیں گے۔ وہ برہان وانی کے اعزاز میں ریلیاں، سیمینارز اور پروگرام منعقد کریں گے اور مقبوضہ علاقے میں بھارتی مظالم کو اجاگر کریں گے۔ انہیں بھارتی ظالم افواج نے 8 جولائی 2016 کو مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقے کوکرناگ میں ایک جعلی مقابلے کے دوران شہید کر دیا تھا۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ شہید نوجوان رہنما برہان مظفر وانی بھارت کے قبضے سے کشمیر کی آزادی کے لیے جاری جدوجہد میں عزم و حوصلے اور تحریک کی علامت ہیں۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف شاعر اور کالم نویس شکیل فاروقی کے انتقال پر ایک تعزیتی پروگرام نشر کرے گا۔ جنوبی غزہ پر آج اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 23 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے باعث شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 57,418 تک پہنچ گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ یہ سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈومیسٹک کرکٹ کیلنڈر 2025-26 سیزن کا اعلان کر دیا ہے، جس میں مقابلوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا، جبکہ اس سیزن میں 8 ٹیموں کا قائد اعظم ٹرافی فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ بھی شامل ہے۔ ڈومیسٹک سیزن 15 اگست سے 12 ٹیموں کی حنیف محمد ٹرافی سے شروع ہوگی، جو کراچی، ملتان، بھاولپور اور رحیم یارخان میں کھیلی جائے گی۔ ٹیموں کو 2 پول میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 4 روزہ ٹورنامنٹ میں 31 میچ کھیلے جائیں گے۔ دونوں پولز کی ٹاپ ٹیمیں فائنل کھیلیں گی۔
حنیف محمد ٹرافی میں شریک 12 ٹیمیں رہی ہیں جنہوں نے گزشتہ برس قائد اعظم ٹرافی میں حصہ لیا. ان ٹیموں میں فیصل آباد، راولپنڈی، فاٹا، لاہور ریجن بلوز، حیدرآباد، کراچی ریجن بلوز، کراچی ریجن وائٹس، ملتان، کوئٹہ، ڈیرہ مراد جمالی اور لاڑکانہ شامل ہیں. قائد اعظم ٹرافی میں لاہور ریجن وائٹس سیالکوٹ، پشاور، اسلام آباد، ایبٹ آباد، بھاولپور اور 2 کوالیفائی ٹیمیں شامل ہوں گی. ٹورنامنٹ 22 ستمبر کو شروع ہوگا جس میں سنگل لیگ فارمیٹ میں 29 میچ کھیلے جائیں گے. فائنل 3 سے 7 نومبر کے درمیان کھیلا جائے گا. میچ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت 4 مقامات پر کھیلے جائیں گے. پاکستانی ایتھلیٹس نے کولمبو میں 9ویں ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 19 تمغے حاصل کیے ہیں جن میں سونے کے 2، چاندی کا 1 اور کانسی کے 16 تمغے شامل ہیں. ٹورنامنٹ میں جنوبی ایشیا کے 6 ملکوں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال اور بھوٹان کے کراٹے کھلاڑیوں نے حصہ لیا. حذیفہ ارشد نے انڈر 10 انفرادی کیٹیگریز میں سونے کا تمغہ جیتا. آئنہ نوئل نے انڈر 12 40 کلو گرام کیٹیگری میں سونے کا تمغہ حاصل کیا. عریشہ ندیم نے انڈر 21 50 کلو گرام کیٹیگری میں چاندی کا 1 اور کانسی کے 2 تمغے جیتے. ادھر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جنوبی ایشیائی کراٹے چیمپئن شپ میں شاندار کامیابی حاصل کرنے پر حذیفہ ارشد اور آئنہ نوئل کو مبارکباد دی ہے. ایک بیان میں انہوں نے دونوں ایتھلیٹس کو ان کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. اور چین میں جاری 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ کل کھیلا جائے گا. میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 5 بجے شروع ہوگا. پاکستان اپنا آخری پول میچ بدھ کو میزبان ملک چین کے خلاف کھیلے گا. پاکستان نے چین کے شہر ڈیزول میں اپنے دوسرے گروپ میچ میں سری لنکا کو 9-0 سے شکست دی. ٹورنامنٹ میں پاکستان کی دوسری مسلسل فتح ہے. پہلے میچ میں ہانگ کانگ کو 8-0 سے شکست دی تھی. یہ تو تھی سپورٹس کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا. KSE 100 انڈیکس 1421 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,33,370 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 919 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 733 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا. آج امیج پاکستان کمپنی کے سب سے زیادہ 48 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا. آج مجموعی طور پر 479 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 299 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 155 میں کمی، جبکہ 25 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. ہالسٹ پاکستان لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 158 روپے 11 پیسے کا اضافہ، جبکہ PIA ہولڈنگ کے حصص کی قیمتوں میں 1882 روپے 55 پیسے کی کمی ہوئی. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید 283 روپے 85 پیسے اور قیمت فروخت 284 روپے 35 پیسے. پاؤنڈ اسٹرلنگ 386 روپے 83 پیسے اور 387 روپے 51 پیسے. یورو 334 روپے 13 پیسے اور 334 روپے 71 پیسے. سعودی ریال 75 روپے 69 پیسے اور 75 روپے 82 پیسے. UAE درہم 77 روپے 81 پیسے اور 77 روپے 95 پیسے. جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 96 پیسے اور قیمت فروخت بھی 1 روپے 96 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,02,640 روپے رہی. کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,40,067 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 59,627 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,80,440 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا. یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق. کراچی میں ادبی اور ثقافتی تنظیم شہنشین کے زیر اہتمام ممتاز دانشور ڈاکٹر عابد شیروانی کے اعزاز میں ایک مشاعرے کا انعقاد کیا گیا. مشاعرے کے منتظم مشہور شاعر سید مقبول زیدی تھے. مشاعرے میں متعدد معروف شعراء نے شرکت کی اور اپنا کلام پیش کیا. معروف شاعر اور مصنف خاطر غزنوی کی 17ویں برسی آج منائی گئی. خاطر غزنوی کا اصل نام محمد ابراہیم بیگ تھا. وہ 1925 میں پشاور میں پیدا ہوئے. خاطر غزنوی نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان پشاور سے کیا. وہ 2 ادبی جریدوں سنگ میل اور احساس کے ساتھ بھی منسلک رہے. 1984 میں انہیں پاکستان اکادمی ادبیات کا ڈائریکٹر جنرل تعینات کیا گیا. حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات پر انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا. خاطر غزنوی 2008 میں آج کے روز انتقال کر گئے.
یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ خلائی سائنس میں طلباء کی دلچسپی بڑھانے کے سلسلے میں انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اس ماہ کی 21 تاریخ سے 9ویں اسپیس سمر اسکول کا انعقاد کرے گا۔ 2017 سے ہر سال منعقد ہونے والا سمر اسکول طلباء کے لیے خلائی سائنس کی تعلیم کے حصول کا اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ گروپ پروجیکٹس کے لیے طلباء کی حوصلہ افزائی کے ساتھ اجتماعی منصوبوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ہر گزشتے سال کے ساتھ اسپیس سمر اسکول آگے بڑھ رہا ہے اور اس کی ساکھ بہتر ہو رہی ہے، اور ملک بھر سے درجنوں اداروں کے طلباء سمر اسکول میں خلائی سائنس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ خواہش مند طلباء پروگرام کوآرڈینیٹر سے فون نمبر 05190758564 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ ایک ایسا فیچر تیار کر رہا ہے جس کے ذریعے اکاؤنٹس کے درمیان سوئچ کیا جا سکے گا۔ اس فیچر کو سیٹنگز کے صفحے پر نئے مربوط سیکشن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیکشن ہر اکاؤنٹ کی تصویر اور نام کو نمایاں طور پر ظاہر کرے گا۔ اس کا مقصد اکاؤنٹ کی سوئچنگ کے عمل کو آسان بنانا ہے۔ جب صارف دوسرے اکاؤنٹ کا انتخاب کرتا ہے، اس سے اسکرین پر چیٹ ہسٹری دیکھی جا سکے گی، جس کے ذریعے چیٹ میں تبدیلیاں بھی کی جا سکیں گی۔ اس کے علاوہ صارف نئے اکاؤنٹس کے استعمال کو بھی کسی خطرے کے بغیر ممکن بنا سکیں گے۔ جیمز ویب خلائی ٹیلیسکوپ نے ایک گمنام سیارے کو دریافت کیا ہے۔ ویب ٹیلیسکوپ نے براہ راست ایک گیس کے بڑے سیارے کی تصویر لی ہے جو ہمارے نظام شمسی کے دوسرے سب سے بڑے سیارے زحل کے سائز کا ہے۔ یہ دریافت ایک فرانسیسی ساختہ کوروناگراف کی مدد سے کی گئی۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو ٹیلیسکوپ پر نصب ہوتا ہے اور ستارے سے آنے والی تیز روشنی کو روک دیتا ہے۔ محققین نے کہا ہے کہ یہ بڑا سیارہ زمین سے 110 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اور 1 نوری سال وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں 5.9 خرب میل طے کرتی ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ملک بھر میں مون سون کے بڑھتے ہوئے اثرات کے پیش نظر اگلے 2 دنوں تک موسم برسات کی درمیانی سے شدید نوعیت کی بارشوں اور سیلاب کی پیشگوئی کی ہے۔ ایک بیان میں NDMA کے قومی ہنگامی آپریشن سینٹر نے کہا ہے کہ خلیج بنگال اور بحیرہ عرب سے ہوا میں نمی مضبوط موسمیاتی مغربی لہر متوقع ہے، جس کے بعد جمعرات تک درمیانے درجے سے موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے۔ ان موسمی حالات کی وجہ سے ملک کے مختلف علاقوں کے ندی نالوں میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ پیشگوئی کے مطابق کابل، سندھ، جہلم اور چناب سمیت تمام بڑے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے۔ دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب رہنے والے افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ خاص طور پر رات کے وقت یا شدید بارش کے دوران پانی کی سطح میں اچانک اضافے کے لیے تیار رہیں۔ موسم کے مزید تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر، پنجاب، شمال مشرقی جنوبی بلوچستان میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس دوران کشمیر، بلائی پنجاب، اسلام آباد، بلائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز بارش کی بھی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، پنجاب، شمال مشرقی جنوبی بلوچستان اور سندھ میں مٹی اور سکر میں گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہوئی۔ گلگت بلتستان میں موسم شدید گرم رہا۔ زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں کاکول سے 31 ملی میٹر، مالم جبہ سے 23، بنو سے 8، ڈی آئی خان میں 2 ملی میٹر، کشمیر میں مظفر آباد سے 21 ملی میٹر، راولہ کوٹ سے 1، پنجاب میں لیا سے 20، اسلام آباد میں 12، ڈی جی خان میں 9، گجرانوالہ سے 6، مری میں 5، سیالکوٹ سے 2، بھکر، کوٹ ادو اور حافظ آباد سے 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ بلوچستان میں لسبیلا کے مقام پہ 15 ملی میٹر، خزدار میں 7 ملی میٹر، زیارت میں 6 ملی میٹر بارش، جبکہ سکر میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج کے دن میں ریکارڈ کیے گئے نوکنڈی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ، چلاس میں 45۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے اور دیگر متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ حالیہ بارشوں سے پیدا ہونے والی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتہائی چوکس رہیں۔ شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کی ٹیلی مواصلات کی کمپنی اتصالات گروپ کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کرے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی مہم جوئی کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سویڈن نے اسلام آباد میں ویزا کی خدمات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
چین میں جاری 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ کل کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو شاہ رخ عثمانی، مدیر وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر عبد الحمید ملک، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حمیرہ رانا اور نعیم زبیری اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔